اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کی سپورٹ حاصل کر پائیں گے۔ آج ایک ایسے مرد مجاہد اور سچے عاشق رسول کا واقعہ آپ کو سنائیں گے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 3 بار زیارت کا شرف دیا، اور جس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ آپ نے نصرانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر چرانے کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی مملکت کے فرما روا نماز عشاء کے بعد نوافل ادا کر چکے تھے، اور آپ ذکر اذکار کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد 2 گھڑی آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ چند گھنٹے کی نیند لینے کے بعد تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ چند ثانیوں کے بعد نیند ان کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ ان کے کشادہ پیشانی والے سرخ و سفید کتابی چہرے پر بلا کا سکوت و اطمینان تھا، لیکن جو بھی اس چہرے کو دیکھتا تھا اس کی ہیبت اور جلال سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر سخت اضطراب تھا، اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہ بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیتی جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظروں کے سامنے خواب کا منظر بار بار گھوم جاتا جو انہوں نے ابھی چند لمحوں پیشتر دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر دے۔ اب انہیں کسی گھڑی قرار نہ تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر سفر کی تیاری کی، چند ساتھیوں کو لیا اور دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھی ہی نہیں، دمشق میں بسنے والا ہر فرد حیران تھا کہ اس اچانک سفر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ 757 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر 20-25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن مملکت اسلامی کے فرما روا نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں آرام کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی شہر میں داخلے کے تمام دروازے بند کروا دیے اور اعلان کروا دیا کہ آج شہر کے تمام باشندے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا، لیکن فرما روا کو حاضرین میں وہ 2 چہرے کہیں دکھائی نہ دیے جو انہیں خواب میں نظر آئے تھے، اور جن کی طرف اشارہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ طویل قامت حکمراں کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ جواب ملا، مدینہ کے شہریوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، البتہ 2 مغربی زائرین ہیں جو مدتوں سے یہاں رہتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ حکمران نے کہا، بھی یہاں لائیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں مغربی زائرین کو بلایا گیا۔ انہیں دیکھتے ہی فرما روا کی نظروں میں خواب کا منظر گھوم گیا۔ وہ دونوں بلا شبہ وہی تھے
جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ حکمران نے دیکھا دونوں مغربی زیر اپنے حلیے اور وضع قطع سے بڑے خدا رسیدہ اور عبادت گزار لگتے ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، وہی وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرما روا نے دونوں زائرین کو اپنے ماتحتوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود چند افسروں کے ساتھ اس مکان میں پہنچ گئے جہاں دونوں زائر مقیم تھے۔ بظاہر کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مکان میں تھا ہی کیا، مختصر سا سامان، ایک چٹائی اور ایسی ہی دو چار اشیاء۔ حکمران نے چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک انہیں چٹائی کے نیچے فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے چٹائی ہٹائی تو ایک چوڑی سل نظر آئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سل فرش میں مضبوطی سے پیوست نہیں ہے۔ حکمران کی ہدایت پر اس سل کو ہٹایا گیا تو حکمران اور ان کے ساتھ آنے والے افسران حیرت زدہ رہ گئے۔ سل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ جائزہ لینے پر انکشاف ہوا کہ یہ سرنگ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتی تھی۔ حکمران کے چہرے پر قہر و غضب کی بجلیاں کوننے لگی۔ وہ تیزی سے لوٹے اور حکم دیا کہ دونوں زائروں کو زنجیروں میں جکڑ کر حاضر کیا جائے۔ حکم پر فوراً عمل درآمد کیا گیا۔ حکمران نے بظاہر درویش صفت نظر آنے والے دونوں زائروں سے ڈانٹ کر پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اب راز تو کھل چکا تھا۔ دونوں زائر اپنے اصلی روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے ڈھیٹ بن کر جواب دیا ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تو بارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چرانے پر مامور کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر ثواب کا اور کوئی کام نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حکمران میں اب مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ مجرم اپنے جرم کا بھری بز میں اقرار کر چکے تھے۔ حکمران نے دونوں مجرموں کی گردنیں اڑانے اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی الاؤ میں ڈال دینے کا حکم دے دیا۔ دونوں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حکمران رو پڑے۔ آنسو تھے کہ امڑتے چلے آتے تھے اور سسکیوں کے درمیان وہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ میرے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ایک ناکام سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ضرورت تھا کہ اب ایسی سازشوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ حکمران نے معمار بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد گہری خندق کھود دی گئی اور پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسا پلائی ہوئی یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی سعادت جس عظیم مسلمان فرما روا کو حاصل ہوئی وہ تھے نور الدین محمود زنگی، جنہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں صلیبی طاقتوں کو پے در پہ شکستوں سے دوچار کر کے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کر دی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا عہد زری تھا۔ انہوں نے مملکت اسلامی کا انتظام و انصرام اس خوبی سے کیا اور ایک خدا ترس حکمران کی حیثیت سے امور مملکت کو اتنی عمدگی سے چلایا کہ خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔